اکبر آخری وقت سلسلے کا ارے بھائی کو بھول گئے دھیان بہنوں کا رہا بھائی کو بھول گئے بہنوں کا رہا ارے یار آیا نہ کوئی ارے بارش دریا کی ہوا ارے ہائے کس آپ کی روتی بھی آنکھیں کربلا کے مظلوموں کو ہم بدن ہماری جانے قربان ہو جانے حسین آقا کی مظلومی پر ایک شعر میرے ساتھ میرے پڑھنے سے پہلے آپ سمجھ جائیں گے جب میں آیا ہوں کہ میں وہ شعر ہمیشہ پڑھا ہے حسین آقا غم کتنا نفسیاتی ہے ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے اس اہتمام میں ہمیشہ سے تبرکات کا سلسلہ رہا ہے آپ نے گزشتہ سال میں ملکا تھا غازی کا علم تھا ازغر بشیر میں پھولا تھا حسین غریب کا تابوت تھا اور شفیع رسول بنا لیکن میں جیسے ہی پہنچا مجھے بھی بتایا گیا کہ ساتھ ایک شفیع اور ہے مجھے نہیں پتا کہ شفیع کو تبرکات میں کیوں شامل کیا گیا یہ وہ بتائے گا کہ جس کے ساتھ جوان ہوتا ہے میں نے بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھا ہے بڑی بڑی شخصیتیں اگر میں فیلنس لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو آپ اپنے ساتھ خوشی باتیں پوری بنتی کیا عظیم شاعر تھے ان کے شعر پڑھ کر کے ہمیں بولنا سیکھا ہے ان سے پوچھے گا آپ دیکھے ریحان آدمی صاحب ان سے پوچھے بڑی بڑی شخصیت میں ان کی بات کا شاعر ہے لوگوں سے پوچھے کیا ہوا کہ بہت جلدی بوجھے ہو گئے تو کیا ہوا میں جوان بیٹا کر لیا میں نے بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھا ہے جب بیٹا مر جاتا ہے تو باپ مر جاتا ہے اللہ حسین اکیلے اگر کی طرف جا رہے ہیں کیا گزری ہوگی حسین میں کوئی ناصر و انصار و مددگار نہ تھا عزیزوں میں ایک فکرہ کہہ کر کے میں تابوت لانے کی گزارش کروں گا نہ تابوت کی زیادت کرا دینا مجھے نہیں پتا جوان کی میت آنے والی ہے آپ کیسے استقبال کرو گے آپ جانو اور یہ حسین نہیں ہیں آپ جانو قربان لیلا کہ جس کے جوان بیٹے کا ساتھوں کے بیزہ کرتا بہت حسن سے دیکھتی تھی اپنے کانوں سے سنتی تھی کہ شام کی عورتوں کہتی تھی اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو عزیزوں کو پانے والی تھی جس نے 18 سال والا تھا اس پہ کیا گزری ہوگی میں جو فکر کہنے جا رہا ہوں اس کے ذمہ دار موزن نبوی کے ہی ہیں وہ کہتے ہیں تیری زبان بن جائے میرا پکڑاؤ حسین نے مصیبت کو دی میرے بیٹا جواب اس طرح استعمال تو آپ کو کرنا ہے نا دعا کرو خدا کرے کسی جوان کے سامنے اس کے بوڑھے باپ کو جوان کی میت کو حسین نے کربلا میں تھانی پڑی ہوئی جوان بیٹے جسے حسین نے کلی سے لگا کے باندھا تھا عزیزوں مسجد نبوی کہتے ہیں جب علی اپنے کسی نے سے پرچی حسین نبی نے نکالی ہے اکبر زندہ تھا وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے بیٹا اور صورت میں خیمے پہ پہنچا تمہاری پالنے والی بیوی تمہاری ماں لیلا انتظار کر رہی ہے پردے والی بیویاں انتظار کر رہی ہیں اکبر پلے کے جب چلنے لگے حسین سے بیٹے کی میت اٹھائی نہیں گئی فوراً رکھ دیا اکبر نے روکے تھا بابا مجھے ایک بار میں خیمے پہنچا دو
پاپا موت نے مجبور کر دیا ہے، صدموں نے توڑ دیا ہے، آواز میرے لال تم نے کسی ایسے مزدور کو دیکھا ہے کہ جو بہت تھکا ماندہ مزدور ہو، جس کی منزل دور ہو اور سامان وسیع ہو تو وہ کیسے پہنچائے گا؟ اے میرے لال تمہیں میں کیسے خیمے تک پہنچاؤں؟ خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے آئے، کسی نے اکبر کا پیر پکڑا، کسی نے اکبر کا ہاتھ پکڑا، اکبر کی میت خیمے تک گئی، لوگوں سے کا بھیا کا جنازہ ہے، اللہ اکبر، ہونے والا قیامت ہے، حسین نے 18 برس کی کمائی ہے، اللہ اکبر کا جنازہ آ گیا، جناب کی لاش پہ کہتی تھی کہ کثیر ہو کر حسین کیسے اٹھاؤ کے لاش ہے، اللہ صبح عاشور یہی آواز تھی اکبر کی، تو پیاسے اکبر نے گھٹت رہا ان جا کے کہا تھا اللہ اکبر، خیمے میں قرآن سجدہ شکر میں سر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی عاشور کا شرمندہ سورج غروب ہوا، خیمے گر چکے تھے، بیویاں کربلا کے اس انسان کو دیکھ گئی تھی، زمین کربلا خون میں نہائی ہوئی تھی، اس غریب کو بھی پس قدر ذبح کر دیا گیا تھا، بس فوجیں جوڑی ہیں، بیویاں خیموں سے دیکھ گئی تھی، خیر ہو، کبھی فرات کی طرف دیکھا فواس، کبھی مقتل کی طرف دیکھا بنی ہاشم کے جوانوں، لیکن قیامت آ گئی، بیویوں نے عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ نیزے زمین پہ چھپوئے جا رہے تھے، ایک بے چین ماں بہت بے چین تھی کہ جس کے 6 مہینے کے بچے کے گردن پر تیر مارا گیا تھا، حسین نے روتے ہوئے اپنی زندگی میں اس بچے کی چھوٹی سی تربت بنائی تھی، پانی نہ تھا، آنسوؤں سے تر کیا تھا، آواز دی تھی میرے لال حسن مجھے معاف کر دینا، میں تجھے پانی نہ دلا سکا، میرے لال میں آنسوؤں سے تر کر رہا ہوں، عزیزوں حسین نے کیا دیکھا، ایک سوالی آیا، اس نے سلام کیا، جیسے ہی سلام کیا، جواب سلام کیا، کیا تو ابھی بھی آیا ہے، مسافر ہے، کہا ہاں، تو مجھے کسی سے اس لائق نہ سمجھا کہ مجھ غریب حسین سے یہ پوچھنا کہ تجھ پہ کیا نظر گئی ہے، آواز دیا میں مدینے سے آیا ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں، جیسے ہی مدینے کا نام سنا غریب طرف گیا، کہ تمہیں کس کی تلاش ہے، کہا مجھے حسین کی تلاش ہے، کہا کس نے بھیجا ہے، کہ بیٹی صبح نے بھیجا ہے، پاپا کو سلام کہلایا ہے، میر علی صلی اللہ مقاموں کہتے ہیں یہ جو نہیں کہا کہ شہر مشرقین ہوں، مولانا سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، وہ خیمے کی طرف دیکھنے لگا، آواز دیا تو خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے، کہ بی بی نے ایک پہچان اور بتائی تھی، ایک عزیز جب تو خط لے کے پہنچے گا تو دیکھنا خیمے کا پردہ اٹھے گا، ایک کوہنی اچھلتا ہوا 6 ماہ کا بچہ آئے گا، اسے میری طرف سے پیار کرنا اور کہہ دینا پہلے تیرے بہت ہلاک آیا ہے، لوگ سے سوارو آپ کے سامنے اسے شیر کا جھولا آئے کے جھولے سے پاپا کو رسول کے لیے میدان محفل میں گیا تھا، مگر خون میں کہا کہ موت میں آیا ہے، ہائے ماں بہت بے چین ہے، سکینہ تیری میرا سب پہنچا کہاں میں اسی کے شیر کا جھولا اپنے بے شیر کی میت لے کر سر
ہیں حسین، اور دل پہ چلتے ہیں ہزاروں خنجر، سر جھکائے ہوئے روتے ہیں حسین، راستہ دیکھتی تھی بھیا کا، جس کو تھا انتظار بھیا کا، راستہ دیکھتی تھی بھیا کا، جس کو تھا انتظار بھیا کا، پوچھ بیٹھی ہے کہاں ہے سر جھکائے ہوئے روتے ہیں حسین، اپنے بے شیر کو جو دفنایا، اس طرح قبر پہ جھڑکا دیا، اپنے بے شیر کو جو دفنایا، اس طرح قبر پہ جھڑکا کیا، خون دل بہتا ہے آنسو بن کر، سر جھکائے ہوئے روتے ہیں حسین۔ سہرا میں حضور کربلا حسین آقا کے 6 مہینے کوئی کوشش کی چھوٹی کی آپ نے زیادہ کر لی، آپ سے گزارش ہے آپ اس حصے کے لیے تھوڑا سا چھوڑ دیں، بیچ میں دور ہو کھڑے ہو جائیں اور آپ سامنے سے ہٹ جائیں، جگہ بنا رہے ہیں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس لیے میں اگر کچھ بھی نہ پاؤں اور صرف کہتے اس شخص کو لے آؤ آپ کا خلیجہ تک جائے گا، اس لیے اس تابوت کے آنے سے پہلے ایک بے زبان آئے گا اور کہے گا کہ میرا شہسوار ہے، اسے مقتل میں بلایا گیا ہے، عزیز و زلزلہ آئے گا پہلے تابوت کے، میری گزارش ہے کبھی پھر جائیے بچوں لوگوں کے لیے، حالانکہ میں نے آج تک مسائل بالکل نہیں پڑھا، میں نے صرف چونکہ دام میں بہت مقدر ہو جائے ظاہرین کو جانا ہے، میں دیکھ رہا ہوں خدا کا شکر ہے کہ موسم نے ساتھ دیا، حالانکہ گرمی بہت ہے، دور دراز سے لوگ رہے ہوئے ہیں اور نوچوٹی کا یہ جلوس اپنے اختتامی منزل پر ہے، مگر یہاں سے لوٹ ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ سارے تابوت کا تو آپ نے استقبال کر لیا، ایک بچی ہے جس کی صورت زندان میں لایا گیا ہے، یہ سارے خبرات اسے زندان پہ لے جائے جائیں گے، شاید وہ بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ چچا فلاں سے گیا ہے ملنے کے لیے آئے گا، پاپا مشرف میں ہے سرورانہ امام مظلوم کربلا، بچہ لوگوں کے لیے میری طرف دیکھے تاکہ میں گزارش کروں، آپ کو پتہ کہ جو بے زبان آ رہا ہے اس سے پوچھیں تو شاید اپنے زمانی بے زبانی میں یہ خبر دے گا کہ جب یہ حسین زخموں سے چور اس کی پشت سے یعنی پشت فرض سے زمین پہ آئے تھے، زمین پہ زمین تھے، حسین نہ زمین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، تو یہ بہت بے چین تھا، یہ اپنے شہسوار کے ان زخموں کا خاطر کیے ہوئے اس پہ تیر برسائے جا رہے تھے، اور یہ تیر حسین کے جسم سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، عمر سعد نے کہا، کسی نے کہا اسے مار ڈالو یہ آسانی سے جانے والا نہیں ہے، تو عمر سعد نے کہا خبردار اسے نہ مارنا، لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ رسول کی سواری ہے، شاید اس نے اپنے زبانی میں کہا ہو کہ رسول کی سواری کا اتنا خیال ہے، جو حسین رسول کو نواسا ہے کہ اس کا خیال آئے، ہائے عزیزوں اس غریبی بہن تیرے زینبیہ پہ خریدی گئی تھی، ساتھ میں کم سے سچنا رہی، اللہ اکبر پر سے گردن کے ذبح کیا جا رہا تھا، بہن آواز دے رہی تھی کہ میرا بھائی پیاسا ہے، میرا بھیا مظلوم ہے، عزیزوں محفل میں آواز ہوگی کہ 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین طرفدار ہاتھ پر، رونے والا یہ بطول کا وہ شہزادہ جسے بطول نے چچلا پیس کے پالا تھا، جس کی ناز برداری پیغمبر حیدر
کیا تھا اس حسین غریب کے تابوت اور زلزلہ کی زیارت کے لیے آنے ہیں میری گزارش ہے لائے اور نظرات لائے اور رہوار لائے اور زلزلہ حسین نے رخصت سے لیا ہے حسین نے رخصت سے لیا ہے تو کچھ سوال میں تیاری زحمت ہے مجھے آواز دیا مولا جانا کدھر ہے نشیب میں مجھے تجھے نشیب کیسے پتا کہ نامحرم کی شکلی ایک پردہ پوش بی بی آئی اس نے کہا 3 مرتبہ میں نے اپنے دامن میں تجھے اجازت دی میرا بچہ نشیب میں زخموں سے چور کری کچھ پردہ کھا رہا ہوگا میری آواز میں دے دینا میرا حسین ہوگا دوستوں تمہارا کہیں رہا زلزلہ آپ کے درمیان ہے جیسے یہ زلزلہ آئے گا ویسے ہی دیکھنا جنازہ آئے گا جسے قبول میں چٹیاں پیش کے بابا ہے وہ سکینہ کا غریب بابا ہے نشے کبھی بھی ملنے جائے گی آواز دیگی بابا تمہارے جسم سے ملے زخم ہے سکینہ کیسے تمہارے سینے سے گیا حسین قصر بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین قصر اٹھا کے روتی رہی فاطمہ حسین قصر بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین قصر زمین پر ایسے گری پھر نہیں اٹھی زینب زمین پر ایسے گری پھر نہیں اٹھی زینب جب اس کے سامنے کٹ کے گرا حسین قصر بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین قصر بہن کے سامنے کٹا گیا حسین سوگواروں آخری شدید جس کی زیارت کے لیے آپ ہیں اور ایک گزارش ہے جب تابوت آ جائے تو چند قدموں سے آپ زندان چلے جاتا اور اسی غریب کی بیٹی کو سلام کر دینا جو زندان میں سسکیاں دے کے کہتی تھی ہائے بابا ہائے بڑا مظلوم بابا میرا غریب بابا میرا پیاسا بابا تو اسے کئی منٹ کا میں وقت ٹھیک مانگا ہوں تاکہ اس تابوت کی آپ زیارت کر لیں گے یہ موقع ہے دعا کرنے کا دعا کیجیے کہ خالق کائنات آپ سب کو جلد سے جلد بنا مولا جانے کی توفیق دے آپ یہاں نوچوکی کے جلوس میں تابوت کی شہید دیکھ کی طرف رہے ہیں جاؤ کربلا جاؤ غریبوں کا اربعین آ گیا ہے پیاسا سچے جو آ گیا ہے زائرین چلے جا رہے ہیں اسے دیکھو تو جوان میرا دار داتا کر رہے ہیں خدا کی قسم میرے بزرگ لوائی نہیں ہے اپنے ماں باپ کو ساتھ کچھ نہیں مانگ رہا تو ایک بار میرے باپ کو شبیر کر دو میں اربعین چلا جاؤں گا کوئی شبیر کر دو میں کربلا جاتا ہے غریبوں کو خدمت کرنے کے لیے دعا خدمت کرنے کے لیے میں دعا کرتا ہوں کوئی آیا ہو نہ آیا ہو فرات کی طرح ہی سے پاس آیا ہوگا کوئی آیا نہ آیا ہو کم سے کم وہ تو آئی ہوگی نا جس کی فصل سے ٹوٹی ہے وہ شہزادی آئی ہو جو بی بی یا زیادہ رو رہے ہیں مرنے سے پہلے ایک بات بھی وعدہ کرو کہ کربلا زیارت کے لیے جائیں گے بالخصوص اربعین میں جائیے اور جا کے دنیا دیکھے کھلی آنکھ اس کو کل کی مضبوطیت کیا تھی آج عزاداروں کی طرف کیسے تھی اور کیوں نہ طرف ہے طرف وہ ہے جو اپنا ہوتا ہے ہمیشہ سے 2 مہینے 8 دن جس مضبوطی سے کربلا واقعہ کا ماتم کر رہے ہیں عزیزوں ایک شاعر ہے جو مجلس سنتا ہے
اور تڑپتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے. ذاکرین مسائل ہوتے ہیں جیسے آپ کو چیز روتا ہے تڑپتا ہے. اس نے طرف دعا کی خالیت کی کربلا بنا لے. حالانکہ اس کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ کربلا جا سکے تھے. کسی نہ کہ رات مجھے کربلا جانا ہے، اس کی خوشی کا ٹھکانا نہ تھا. جلدی جلدی اس نے سامان سفر تیار کیا اور کربلا کے لیے روانہ ہونا چاہتا تھا. گھر والوں سے رخصت ہوا، لیکن بتایا آپ کو جیسے ہی کربلا پہنچا اس کی چیخ نکل گئی. یہ وہی زمین ہے جہاں زہرا کے لال کو رلایا گیا، جہاں حسین نے اکبر کے میت اکیلے اٹھائی، جہاں پاس روتا ہوا فرات کی طرف گیا تھا، جہاں رستہ سوالات کر رہا تھا، جہاں سکینہ کے تماچے پڑ رہے تھے، جہاں خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، جہاں سجاد کو قیدی بنایا جا رہا تھا. کربلا کو دیکھ کے چیختا رہا. اسی کیفیت میں اس نے اپنے آپ سے کہنے کر دیا. اس کی چیخ نکل گئی. وہ کہتا آ گیا ہوں، بہت ایسا کر کے آ گیا ہوں، لیکن واپس نہیں جاؤں گا. اب میں نہیں، میری میت جائے گی. اور مجھے نہیں پتا میں مر جاؤں گا مگر گھر نہیں جاؤں گا. عزیزوں سے وعدہ کر لیا. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ، 1 سال وقت گزر گیا. جن اس سے کہتا ہے گھر جاؤ، وہ چیخ سے کہتا نہیں مجھے گھر نہیں جانا، مجھے گھر نہیں جانا. تابوت آنے والا ہے نا، مجھے گھر نہیں جانا. عزیزوں جب کوئی کہتا ہے گھر چلے جاؤ تو وہ کہتا نہیں مجھے گھر نہیں جانا. ایک روز حرم میں بیٹھا تھا تو اس کے سامنے ایک آواز آئی، اے زہر مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ چونک گیا. کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا کوئی گستاخی ہوگی؟ افسوس اس پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ اس نے کہا کیا کوئی بے حرمتی ہوئی، کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ جب سے تو آیا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. اس نے کڑ کر پوچھا کیوں؟ جواب آیا بتانا لے آنا. جواب آیا جب سے تو یہاں آیا ہے اپنی چھوٹی بیٹی کو گھر چھوڑ کے آیا ہے. وہ روز میرے عزاخانے میں آتی ہے اور آپ کو کہتی ہے میرا بابا کا گلا گیا ہے، اسے واپس بھیج دے، اسے واپس بھیج دے. میں کہا میرے آنے والے جنت سے تو حسین غریب ہے. تیری 4 برس کی بیٹی زندہ ہے، کہہ رہی ہے میرا بابا گیا ہے. آئے نہیں ہے کہ مجھے بابا کے شیرے میں پہنچا دے. اے بابا نیند آئے گی جب آپ نکل آئے بابا. میں